نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 23 آیت نمبر 22. وما اور کیا ہے، ماں یہاں پر کوشچن کے لیے کیا کہیں گے اس ماں کو؟ استفہامیہ. وما اور کیا ہے، لی مجھے، لا عابدو کہ نہیں میں عبادت کروں، الذی اس کی جس نے فطرنی پیدا کیا مجھے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو دائی، جو بات بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کروں گا جبکہ اس اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب بھی کیا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اتخذو کیا میں بنا لوں، اتخذو کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے علاوہ، آلہتن کچھ معبود، ان اگر یریدنی ارادہ کرے میرے ساتھ، نون کے نیچے زیر آ گیا تو یا کے اس کی علامت، ارادہ کرے میرے ساتھ، رحمانو رحمان، بدرن کسی نقصان کا، لا تغنی نہیں کام آئے گی، انی مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی، ینقذون وہ مجھے بچا سکیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ ایک تو وہ یہ بتا رہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور جسے تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نقصان کا کوئی ارادہ کرے یا فائدے کا ارادہ کرے تو وہ معبود میرا کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ نقصان کرنا چاہے تو وہ مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی فائدہ کرنا چاہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے. تو حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل بادل کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی ہو اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، وہ ہر چیز اب غائب ہو گئی، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، بس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے، اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ یعنی اس جیسی چیز پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. بس بعض سورج کی طرف چلیں گے، بعض چاند کی طرف چلیں گے، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. تو یعنی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو جس کو مانو گے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تب اس نے پھر کیا کہا؟ انی بے شک میں، یعنی اگر میں تمہاری بات مانوں تب کیا ہوگا؟ بے شک میں، اذن تب، لفی دلالن ضرور ہی گمراہی میں ہوں گا، مبین کھلی ہوئی. یعنی اگر میں نے کسی اور کی عبادت کی تو میں کون ہوں گا؟ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا. انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بربکم اپنے رب پر، فاسمعونی تو تم سنو مجھے، فاسمعونی تو تم مجھے سنو، یعنی میں اپنے رب پر ایمان لایا، میری بات سنو. کتنی کوشش کر رہا ہے سمجھانے کی، ہم سمجھاتے ہیں اتنا، وہ سوچ رہا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو بچا لوں، بس اس میں تڑپ تھی اور باتوں میں بھی اس کی تڑپ دکھ رہی ہے کہ وہ کتنا کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بچانے کی. قیلا تو یہ دعوت کے پوائنٹ ہیں یہ سارے کہ وہ کس طرح دعوت کے لیے بلا رہا ہے. دعوت میں تو پہلا کیا ہے کہ جتنے آپ قرآن میں پڑھ چکے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات دکھانا دعوت میں، اور اللہ کا معبود ہونا یہ ثابت کرنا کہ اللہ الہ ہے. تو اس میں جو بھی آپ بتا سکتے ہیں پھر کیا کیا اس نے کیا، کیسے وہ الہ ہے، پھر وہ بتائیں آپ. قیلا کہا گیا، ادخلی داخل ہو جا، ادخل ہے یہ داخل ہو جا، امر، الجنتا جنت میں، ٹھیک ہے، داخل ہو جا جنت میں. قالا اس نے کہا، یا لیتا ہائے کاش، قومی میری قوم، یعلمون وہ جان لیتے،
اس قوم نے کیا کرا, اس کو مار ڈالا, کیونکہ وہ دعوت دے رہا تھا تو قوم نے مار ڈالا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا کہ اب تو جنت میں داخل ہو جا. وہ بات اس کو اتنی اچھی لگی, جنت میں اس کو اتنا اچھا ٹھکانہ ملا, کیونکہ برزخی زندگی میں بھی تو جنت کی طرح ہوتی ہے وہ. تو اس کو لگا کاش میری قوم کو یہ بات پتا چل جائے کہ میں نے رسولوں کی بات مانی, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا مجھے انجام دیا, کتنی اچھی مجھے جزا ملی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, اس کی خواہش کو پورا کر دیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بتا دی, قیامت تک لوگ اس کی بات کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا کام بھی کیا ہے, دعوت دینا. دائی جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. دائی جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کوئی عذاب میں نہیں پڑتے اور آخرت میں بھی ان پر کوئی عذاب نہیں آتا. تو یہ دائی کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس جو خیر آئی ہے نا وہ لوگوں کو بھی پہنچے. اگر آپ کو لگ رہا ہے واقعی میں یہ قرآن پڑھنا میرے لیے اتنی بڑی خیر ہے, میں اس میں اتنا غور اور فکر کر رہی ہوں, تو اگر آپ سچے دائی ہیں تو آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ میں کسی بھی طرح کر کے پہنچا دوں اس کو دنیا میں بھی وہ خیر نظر آئی تو اس نے دنیا میں کوشش کری کہ ان کو پتا چل جائے کہ اتنی بڑی خیر ہے اس میں. پھر جب وہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کو لگا کہ اتنی بڑی خیر ہے, کاش یہ بھی میں اپنی قوم کو بتا سکتا, کاش یہ بات میں اپنی قوم کو پہنچا سکتا. یعنی یہ صفت ہوتی ہے دائی کی, زندہ ہو یا مردہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح قوم کا فائدہ کر دے. بیما اس وجہ سے جو غفر علی بخش دیا مجھے, غفرا اس نے بخش دیا, لی مجھے, ربی میرے رب نے, وجعلنی اور مجھے بنا دیا, من المکرمین باعزت لوگوں میں سے. یعنی کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میں کہاں پر ہوں, میں جنت میں ہوں, اور اس وجہ سے کیونکہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا. یہ وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے. وما اور نہیں, انزلنا ہم نے نازل کیا اس قوم پر, من بعدی اس کے بعد, من جندن کوئی لشکر, من السمائی آسمان سے, وما کننا اور نہیں تھے ہم, منزلین نازل کرنے والے. کون سے لشکر؟ رسول. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قوم کے پاس کوئی دائی نہیں آیا, پھر اس کے بعد کوئی رسول. آپ سوچو 3 رسول آئے اور 1 دائی آیا اس قوم کے پاس, انہوں نے 4 کو جھٹلا دیا, 1 کا قتل کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اب ان کے پاس کوئی لشکر نہیں آیا, یعنی کوئی ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا. سیدھا کیا آیا ان کے پاس, ایک عذاب. اور عذاب کیا تھا, ان کانت نہیں تھی وہ, اللہ مگر, صیحتن ایک چنگھاڑ, چنگھاڑ, واحدتن ایک, فیضا پھر جب وہ, خامدون بجھ کر رہ گئے, خامدون بجھ جانا, بجھ کر رہ جانا. روایتوں میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے ایک بہت تیز چیخ ماری تھی جس کی وجہ سے ان سب کی جانیں نکل گئیں, یعنی ایسی چیخ تھی وہ. تو آپ دیکھ لو نا, جتنا بھی ایک آواز سے سب پر عذاب جو آیا ہے وہ شروعات پہ قصہ ہے ایک آواز سے, اور جب قیامت آئے گی تو اس میں بھی ایک آواز ہوگی, وہ آواز چیخ میں بدل جائے گی جس سے تمام انسان مر جائیں گے. یا حسرتن ہائے افسوس, علل عبادی بندوں پر, ماں نہیں آتیہم آیا ان کے پاس, من رسولن کوئی رسول, اللہ مگر تھے وہ, بیہا اس کا, یستہزئون مذاق اڑاتے. یعنی افسوس کیا گیا قرآن میں اس قوم پر کہ اتنے رسول آئے لیکن انہوں نے سب کا مذاق اڑایا اور بات نہیں مانی. کیا ہوا, آج ان کا نام و نشان نہیں, اور کتنا برا حال ہوا اس قوم کا. اس لیے وقت رہتے جب دائی آئے تو اللہ کے واسطے اس دائی کے پکار پر لبیک کہیں, اس کی پکار پر اٹھ جائیں. عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بس اللہ کے ہو جاؤ, بس اللہ کا کام کر دو, باقی سب اللہ پر چھوڑ دو, اللہ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ مجھ پر حق ہے مومنوں کی اور رسولوں کی مدد کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق ہے, اور حق کیا ہوتا ہے, یعنی کرنا ہی کرنا ہے وہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے, ہماری مدد کرے, تو بس اللہ کے دائی بن جاؤ, اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ, صرف دعوت دینے والے بن جاؤ. اس وقت تو صرف ایک ہی کام کرو, یہ والا. علم کیا نہیں, یرو انہوں نے دیکھا, کم کتنی ہی, اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم ان سے پہلے, من القرونی امتوں میں سے, انہم بے شک وہ, الیہم ان کی طرف, لا یرجعون نہیں لوٹیں گے,
مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بستیاں ہلاک ہو گئی کیا وہ لوٹ سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، کبھی آ ہی نہیں سکتے، اور جب عذاب آ جاتا ہے تب وہ بھی نہیں لوٹتا۔ وَإِن اور نہیں ہے کلن وہ سب مگر جمی ان سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ سب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَآیَةٌ اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض زمین، المیتۃ مردہ، احییناہا زندہ کیا ہم نے اسے، وَأَخْرَجْنَا اور نکالا ہم نے، منہا اس سے، حبًّا ایک دانہ گلہ، فَمِنْهُمْ تو اس سے، یاکلون وہ سب کھاتے ہیں۔ یعنی زمین بھی کیا ہے؟ ایک نشانی، بہت بڑی نشانی ہے زمین، کہ کس طرح چھوٹی سی چیز اندر چلی گئی، بے جان چیز اندر چلی گئی، اور وہاں اس میں سے کیا نکل کر آیا؟ پھر اتنے بڑے بڑے پیڑ بن گئے، اتنے پیڑ پودے، پوری کھیتیاں، لہراتی کھیتیاں، اور کیا تھا؟ ایک بیج ہی تو تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہ۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ اچھا، مرنے والے کے سامنے جب یہ صورت پڑھی جائے گی اس کا فائدہ بھی تب ہوگا جب اس کو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، تبھی تو انجام پتہ چلے گا۔ دیکھو اب دنیا سے رشتہ کٹ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کوئی بھی پلٹ کر نہیں جا سکتا اس کے پاس، یعنی اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہ سب اگر ایک بار میرے پاس آ گیا تو لوٹ کر نہیں جانے والا۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا فیہا اس میں جناتن باغات، من نخیل کھجوروں کے، یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کو جنت مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، نہیں یہ تو دنیا کی بات ہے، زمین کی، یعنی مردہ زمین سے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور بنایا ہم نے اس میں باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس میں، من العیون چشمے، کس کی جمع ہے؟ عیون، عین کی جمع، عین کی جمع، آنکھ کو کہتے ہیں، ویسے عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، آنکھوں میں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور زمین کی آنکھیں چشمے کہلاتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے وہ زمین کے آنسو ہوتے ہیں، یعنی اس پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر بھی غور اور فکر کرو۔ فجرنا، فجرا مطلب جاری کرنا، وسیع پیمانے پر پھاڑنا، فجرا کا روٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ وسیع پیمانے پر پھاڑنا، بہت لارج اسکیل پر پھاڑنا، جیسے فجر ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ زمین جو ہوتی ہے جو پھٹتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، وسیع پیمانے پر پھٹتی ہے نا۔ لی یاکلو تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل، اور نہیں امیلت ہو بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، امیلت عمل کرنا، کام کرنا، بنانا، نہیں عمل کیا مطلب نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے، تو کیا نہیں یشکرون وہ شکر ادا کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ زمین ہے، اس میں سے اتنا کچھ نکلا، اتنے پھل نکلے، اتنے پیڑ پودے نکلے، کیا اس کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا ہے، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ ہم نے بیج ڈال دیا، ہمارا تو کام ختم، باقی کام کس نے کیا اس میں؟ ہم نے تو بیج ڈال دیا، پانی دے دیا، بس نکالنا اللہ کا کام تھا، تو وہ اللہ نے کرا، ہمارے ہاتھوں نے نہیں کرا۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ پھر بھی تم شکر نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ کیا ہو گیا؟ شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، ازواج جوڑے، کلہا سب کے سب، زوج کی جمع ہے نا، ہر چیز کے جوڑے کے لیے آتا ہے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کے اپنی نفسوں میں سے، ومما اور اس میں سے جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ بات بھی دنیا میں کب اس کی ریسرچ ہوئی تھی؟ 20ویں صدی کے ایک سائنٹسٹ ڈائریک تھے، کامبرج برج کے تھے یہ، انہوں نے نیوٹن کے یہ بہت بڑے فین تھے، انہوں نے 1930 میں یہ اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ پہلے ایسے سائنٹسٹ تھے جس نے یہ تھیوری کی پیشن گوئی کی کہ کائنات میں ہر چیز کے جوڑے ہیں، یہاں تک کہ ایک پارٹیکل کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے،
اور قرآن کی آیت کلہا سب کے سب جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اور اب 1930 میں اس سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں. یہ ہمارا ایک ایٹم کا بھی اینٹی ایٹم ہے اور ایک پارٹیکل کا بھی اینٹی پارٹیکل ہے. تو یہ اب انہوں نے بتایا. ہاں تو ہمیں کیا ہر نشانی پر، تو یہ بھی قرآن معجزہ ہے نا. یہ کس نے بتایا؟ یہاں تک کہ پروٹون کے ساتھ بھی اینٹی پروٹون. تو یہ اب پتا چلی 19ویں صدی میں، اور نبی نے کب بتا دیا؟ 1500 سال پہلے. تو یہ بھی ایک قرآن معجزہ ہے. قرآن کے اندر اتنی چیزیں ہیں ریسرچ کرنے کی. اگر انسان ریسرچ کرے نا تو بہت مسلمان بہت ترقی کر رہے ہیں. اس قرآن پر ریسرچ کرے، اس کے کسی ٹاپک کو لے کر اگر ریسرچ کی جائے. مسلمانوں کو تو زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں ریزلٹ پتا ہے، بس تمہیں ڈھونڈنا ہے. قرآن میں اس کا ریزلٹ ہے، بس تمہیں ڈھونڈنا ہے اس کو. وآیتن اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں. سلاخا سے بنائی ہے سین لام خا، جانوروں کی خال کا اس کے جسم سے الگ کرنا، کھینچ لینا، اسی سے یہ بنائے. اس طرح رات کو دن سے الگ کر دینا. ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے النہارا دن کو، پھر جب وہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات اور دن پر بھی غور کرو کہ کیسے میں کھینچ لیتا ہوں. یعنی کھینچنے کا ورڈ ہے، یعنی رات کو ایسے کھینچ لیتا ہوں کہ دن ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے جانور کی کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح رات کھینچی اللہ تعالیٰ نے، دن ظاہر ہو گیا. والشمس اور سورج تجری وہ چل رہا ہے، لمستقرن ٹھکانے کے لیے، لہا اپنے. یہ تقدیرن اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا. مطلب کیا ہے اس کا؟ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا اس سے کہا جائے گا تو واپس لوٹ جا، اور وہ واپس لوٹ جائے گا، اور وہ مقرر وقت ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں تو جاتا ہے سورج، اور جب مقرر وقت آئے گا تو سورج بھی مر جائے گا. والقمرہ اور چاند قدرناہو مقرر کی ہم نے اس کی منازلہ منزلیں، یہاں تک کہ آدھا وہ دوبارہ ہو جاتا ہے. کل ارجونی کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح. کا مطلب جیسے ارجون بنا ہے عین را جیم سے، ارجون کھجور کے گچھے کی وہ شاخ جس میں اس کے گچھے کی جڑ ہوتی ہے. پہلے سمجھیے اس بات کو. کھجور کے گچھے کی وہ شاخ جس میں کھجور کے گچھے کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ وہ ٹہنی ہوتی ہے جس میں خوشے لگے ہوتے ہیں. یہ ٹہنی خشک ہونے کے بعد بہت پتلی ہو جاتی ہے، اور یہ اس حلال چاند سے ملتی جلتی شکل کی ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر کل ارجون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ حلال کون سا چاند ہوتا ہے؟ ہلال کون سا چاند کہلاتا ہے؟ جس چھوٹا والا پتلا والا کریسنٹ، وہ ہلال چاند کہلاتا ہے. تو اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، القدیم جو پرانی ہو. سمجھ آ گئی؟ پرانی ہو کر وہ سوکھ جاتی ہے. ہر ورڈ پر غور کریے، اس لیے اس کو لکھیے گا کل ارجونی کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی سوکھی شاخ. لا شمسو یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاند پر بھی غور کرو، اور یہ ٹائمنگ کے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ارے نہیں گھٹتے چاند میں شادی نہیں کرنی، بڑھتے چاند میں کرنی ہے، اب یہ ڈیٹ منحوس ہے، وہ ڈیٹ منحوس ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس لیے بتایا ہے تاکہ ہمیں تاریخ معلوم ہو جائے. اسلامک کیلنڈر اس کے اکارڈنگ چلتا ہے، اور حج کے مہینے اسی کے اکارڈنگ معلوم ہوتے ہیں. عید بھی اسی کے ذریعے پتہ چلتی ہے ہر چیز. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھٹتا بڑھتا ہے، دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے. لا شمسو نہیں سورج، ینبغی لائق ہے، لہو اس کے لیے، کہ تدرکا کہ وہ جا پکڑے، القمرہ چاند کو، ولا اور نہیں، اللیل رات، سابقو سبقت لے جانے والی، النہارا دن سے.
کلن اور سب کے سب، فی فلکن ایک مدار میں، فلک میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، کوئی چیز فکس نہیں ہے، سورج بھی فکس نہیں ہے، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ ہو گیا نا کلیئر؟ اب کیا ہے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہم رات ہونی ہو اور ہوئی نہیں، اور دن کہتے نہیں میں ہی ہوں گا آج، تو بعد میں ہو جانا، یا رات یا پھر دن ہونا ہو، یا رات کہتے نہیں آج تو مجھے ہی ہونا ہے، تم بعد میں آنا۔ ایسا نہیں، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ان سے وہی کام ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے پھر کلن کا ورڈ ہے، یعنی سب کے سب اپنے مدار میں، اپنے ایکسس میں تیر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اس کو پھر بھی سورج کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فکس ہے، ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور سورج اپنے ایکسس میں وہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز سولر سسٹم کی حرکت کر رہی ہے۔ اور پھر ایک گیلیکسی سولر، ٹھیک ہے، گیلیکسی، ہماری گیلیکسی کے اندر کتنے سورج ہیں، کتنے سن ہیں ہماری گیلیکسی میں جو آ جاتے ہیں؟ 3000 ملین سورج جو ہیں وہ ہماری اپنی گیلیکسی کے اندر ہے، اور وہ سب جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور اتنی تیز رفتار سے وہ سب گھومتے ہیں کہ ان کا جو آوازیں ہیں، اگر وہ آوازیں ہمیں سنائی دے جائیں تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے۔ اور جو ہمارے کانوں کا پردہ ہوتا ہے، اگر وہ پردہ نہ ہوتا، ہماری باڈی میں اتنی آوازیں ہیں ہماری باڈی میں کہ ہم اپنی باڈی کی آواز سے مر جاتے ہیں۔ اتنی اندر مشینیں ہیں، اور جو اتنا ورک وہ کر رہی ہیں مشینیں، یا ہمارا پورا ڈائجسٹو سسٹم جو اتنا ورک کر رہا ہے، اس میں اتنی آوازیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ نہ رکھتے ہمارے یہاں کانوں میں تو انسان اپنی اندر کی آوازوں سے ہی مر جاتا۔ تو ان سب آیتوں کو پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنا، اللہ کے آگے نہ جھکنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ واقعی میں وہ ہستی اتنی بڑی ہے، اگر کائنات کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے نا، آپ ہر وقت سجدے میں ریز رہو کہ واقعی میں یہ ہستی بہت بڑی ہے جس نے یہ سب بنایا، کتنا احسان کیا ہے ہمارے اوپر، ہر وقت ہمارے اوپر ایسا سوچا، ایک باریکی سے سوچا سب کچھ۔ اگر قرآن پڑھ کے ایسا لگا واقعی میں اگر کوئی نہیں کرتا نا اللہ کے آگے سجدہ، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ وَآیَةٌ اور اس کی نشانی، اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، انا کہ بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلکی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، تمہاری اولادوں کو سوار کیا، وَخَلَقْنَا اور پیدا کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، من مثلہ اس جیسے، جن پر یرکبون وہ سب سوار ہوتے ہیں۔ کون؟ جانور، جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، گدھا، جو لگیج اٹھانے کے لیے سب استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو کشتی میں بھی سوار ہوتے ہو، پھر خشکی میں بھی جانور ہوتے ہیں، ان پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ اہل مکہ جو ہیں بہت زیادہ سمندری سفر کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کہ تم سوار بھی ہوتے ہو، پہنچ بھی جاتے ہو بیچوں بیچ، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ ڈبو دے تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وَإِن اور اگر نشا ہم چاہیں، نغرقہم غرق کر دے انہیں، فلا تو نہیں، صریخا کوئی فریاد کرنے والا، صریخا صاد را خا، صریخ فریاد کرنے والا ہوتا ہے، فریاد کرنے والا اور فریاد سننے والا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم کشتی پہ سوار ہوتے ہو، جاتے ہو، اگر میں چاہوں تو تم کو وہیں کے وہیں غرق کر دوں، اور پھر کوئی فریاد کرنے والا، کس سے فریاد کرو گے، اور کون ہے جو فریاد سنے؟ نہ تو کوئی فریاد کرنے والا، نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا، سوائے رحمت کے، منا ہماری طرف سے، موا متاعن اور فائدہ دینا، الہین ایک مدت تک، یعنی صرف اللہ کی رحمت ہے جو بچا سکتی ہے اگر اللہ رحم کرے، ورنہ اگر ہم سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے جب عذاب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، اتقوا ڈرو، ما اس سے جو بین ایدیہم تمہارے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی کس سے ڈرو؟ آگے اور پیچھے، اپنے اعمال سے ڈرو، جو تمہارے پیچھے رہ گئے اور جو تم آگے بھیجنے والے ہو ان سے تم ڈرو۔
وما اور نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیتی نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی مگر ہوتے ہیں وہ اس سے موردین اعراض کرنے والے. تو دعوت کا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر. جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات کی نشانیوں کو جھٹلا دیا پھر اس کو کوئی نہیں ہے جو ہدایت پر لے آئے سوائے اللہ تعالیٰ کی. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ نے قالا کہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے انطعم کیا ہم کھلائیں طعام نطعم اطعم طعام ہوتا ہے کھانا کھانا اور اطعم کھلانا تو نطعم کیا ہم کھلائیں من اسے جو لو اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ اطعمہ وہ کھلا دیتا اسے ان انتم نہیں ہو تم مگر فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. جب ان کو مال خرچ کرنے کو کہا جاتا تھا تو بہت برا لگتا تھا انہیں. بتاؤ اب ہم خرچ کریں اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کریں غریبوں پر. ان میں ایگو اتنی تھی کہ ہم ان پر خرچ کریں ہم تو اتنے بڑے لوگ. اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی کھلا دیتا ہمیں کیوں کھلوا کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کھلوانے کے لیے. اگر اللہ کو ان پر رحم آتا نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دیتا. اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں ان کو. ایسی ایسی باتیں وہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا رکھا تھا گمراہ ہو گئے. وہ نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی گمراہی میں یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں گمراہی کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو کسی چیز پر نہیں ہو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے یعنی قیامت کب آئے گی بتاؤ اگر سچے ہو تو. ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے مگر صیحۃ ایک چنگاڑ کا واحدتن ایک تاخذہ وہ پکڑ لے گی انہیں وہم اور وہ یخصمون جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی ایک چنگاڑ ہوگی اور جس میں وہ سب جھگڑ رہے ہیں کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. بس یہ بتا دیا قیامت کیسے آئے گی اس کی کیا علامتیں ہوں گی. جیسے کیسے آئے گی قیامت اچانک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے وہ اس کی سودے بازی کریں گے اور کپڑا لپیٹنے سے فارغ بھی نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اونٹنی کا دودھ دھو کر لے جائے گا ابھی اس کو پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. اور کوئی آدمی اپنا حوض لیپ پوت رہا ہوگا پھر ابھی اس کا پانی بھی نہیں پیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھائے گا کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. یعنی لوگ راستے پر چل رہے ہوں گے بیٹھ رہے ہوں گے مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے اور کیا ہوگا قیامت آ جائے گی. تو اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام سور منہ پر رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ پھونک مارنے کا حکم دیا جائے. ہو گیا. فلا تو نہیں یستطیعون وہ طاقت رکھتے ہوں گے توصیتاً وصیت کرنے کی اور نہ ہی وہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون پلٹ سکیں گے. یعنی جب قیامت آئے گی تو پلٹ پائے گا کوئی چلو گھر کی طرف بھاگ کے چلتے ایسا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بس قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ اور پھر پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں فَإِذَا پھر جب وہ من اجداسی قبروں سے اجداس کہتے ہیں قبر کو جدس سے بنائے پرانی قبر کے لیے آتا ہے جو مدت پرانی ہو. الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے. ینسلون نسل سے بنائے نون سین لام نسل یعنی اوپر سے نیچے تیزی سے چل کر آنا اوپر سے نیچے تیزی سے چل کر آنا. نسل انسانی بھی اسی سے نکلا ہے ٹھیک ہے نا. تو جب پھونکا جائے گا سور تو قبروں سے نکل کر آئیں گے اور وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے. اچھا یہ پہلی جب سور پھونکا جائے گا تو آپ کو پتا ہے نا کتنے سور تھے اور پچھلی بار لکھوایا تھا آپ کو نفقۃ الاولی نفقۃ الفزع اور نفقۃ القیام. پہلے گھبراہٹ ہوگی پہلے سب ختم ہو جائے گا پھر گھبراہٹ ہوگی اور پھر آخر میں سب اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے ٹھیک ہے نا.
یعنی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کے سارے لوگ، ساری کی ساری زندہ چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی. اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے، یعنی گھبراہٹ جس سے مخلوق سہم جائیں گی. پھر دوسرا نفخہ نفخۃ الساعات، جسے سن کر سب ہلاک ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. زمین سپاٹ کر دی جائے گی جس پر سلوٹ بھی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو بس ایک چھڑکی دے گا، وہ سنتے ہی ہر شخص اپنی جگہ جو گرا تھا وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی نفخۃ القیام ہوگا. نفخۃ القیام رب العالمین. یوم قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، کس نے بعثنا، اٹھایا ہمیں، من مرقدینا، ہماری خواب گاہوں سے. مرقد بنائے رقدہ سے، را قاف دا، رقدہ یعنی سونا، رقدہ مطلب سونا، تو مرقد کے معنی ہوتے ہیں خواب گاہ یعنی سونے کی جگہ. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے. یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وعدہ جو کیا تھا الرحمن رحمان نے، وصدقہ اور سچ کر دکھایا، سچ کہا تھا، اور مرسلون رسولوں نے. یعنی پھر کہیں گے ہاں رسول تو سچ کہہ کے گئے تھے. جب دیکھیں گے نا سب کچھ چٹیل میدان. انکانت، نہیں ہوگی وہ، مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چنگاڑ. یعنی مرنے والے کے سامنے پورا منظر کھنچ جاتا ہے کہ دیکھو کیسے اب میں اٹھوں گا، اب تو میں چاہ رہا ہوں اب اس جگہ میں اٹھ. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے پورا آخرت کا نقشہ اس کے سامنے کھینچ جاتا ہے. نہیں ہوگی مگر صیحۃ، ایک چنگاڑ، واحدۃ، ایک. فَإِذَا، پھر جب وہ، جمیعن، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جائیں گے. یعنی ذلت ہے اس کے اندر، یعنی محضرون حاضر تو کیے جائیں گے لیکن ذلت کے ساتھ. جو مجرم لوگ ہوں گے شرمندگی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلموا، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن، کسی نفس پر، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ ہی، تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، مگر اس کا جو تھے تم تعملون، عمل کرتے. یعنی ظلم کیسے نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کسی نے دانے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی. کسی کا کوئی اللہ تعالیٰ کچھ حساب نہیں رکھے گا، یعنی سب حساب چکا دیا جائے گا، سارے عمل، سارا بدلہ دے دیا جائے گا. بے شک اصحاب الجنتی، جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغول، مشغلوں میں، فاکہون، خوش ہو رہے ہوں گے. مشغلوں میں یعنی بزی ہوں گے، اپنے کام میں خوش ہو رہے ہوں گے. ہم، وہ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر. اریکہ کی جمع ہے اریکہ، آرائک، وہ تخت جو پردوں اور تکیوں سے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، نارمل تخت نہیں جو سجے ہوئے ہوتے ہیں وہ. متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی آرام سے تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہوں گے، ولہم، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو یدعون، وہ طلب کریں گے. سلام، سلام، قولاً، قول ہوگا، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، رحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی سلامتی ہی سلامتی ہوگی. جو دنیا میں، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں ان کو بری باتیں اچھی نہیں لگتی. اگر ایک بار ہمیں غیبت ہم سے چھوٹ جائے نا وہ پھر اتنی بری لگتی ہے، یا چغلی اتنی بری لگتی ہے کہ انسان اس کو چاہے گا نہیں کہ ہمیں بعد میں بھی ہم کریں. جیسے شراب ہے، نیک لوگوں کو شراب کتنی بری لگتی ہے، نشے میں دیکھ کر بھی کتنی گھن آتی ہے دوسرے لوگوں کو. تو جنت میں وہ چاہیں گے ہی نہیں ہمیں یہ چیز ملے، ہے نا. تو جنت میں وہی اچھی اچھی چیزیں ملیں گی اور سلامتی سلامتی ہوگی بس. وم تازو، اور الگ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا وم تازو، الگ ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، یعنی کس سے، جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو. الگ الگ گروپس بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. علم، کیا نہیں، آہد، میں نے تاکید کی تھی، عہد کیا تھا، تاکید کی تھی، الیکم، تمہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدو، کہ نہیں تم عبادت کرنا شیطان کی، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا. یعنی اللہ کیا کہہ رہے کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، وہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم جو ہے شیطان کی بات مت ماننا، لیکن تم نے اس کی پیروی کری، اس کی بات مانی، اور وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وَأَن، اور یہ کہ عبادت کرو، عبدونی، عبادت کرو میری، یہ راستہ ہے مستقیم، سیدھا. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، أَضَلَّ، اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے، جبلن، مخلوق کو، کثیرن، بہت سی، افلم، تو کیا نہیں، تکن، تھے تم، تعقلون، عقل سے کام لیتے. یعنی اس نے تم سب کو گمراہ کر دیا، اگر دنیا میں تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتے تو آج تمہارا انجام اتنا برا نہ ہوتا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، عقل سے چلنا ہے.
مخلوق جبیلن، اب ایک جس پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جبیلت مخلوق یعنی جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اندر ہمارے. ہاذہ یہ ہے جہنم، التی وہ جو تھے تم توعدون وعدہ کیے جاتے، یعنی اب جاؤ اسی کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس لوحا داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا دیں گے تم نے کفر کیا اس لیے اس میں جاؤ. آج نختمو مہر لگا دیں گے ہم علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمونا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہدو اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں، اس وجہ سے جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے. یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، جب سب پیش ہوں گے تو مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو بولے گا حصہ وہ کون سا بولے گا، انسان کی ران، تھائی اور ہتھیلی. نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کرے گا یہ مجھ سے یہ کام کیا تھا، پھر ران بولے گی، اور باقی کر کے سارے ایک ایک کر کے سارے باڈی پارٹس بولنے شروع ہو جائیں گے. ولو اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لتمسنا ضرور ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں مٹا دیں، علی اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا تو وہ دوڑیں، صراطا راستے کی طرف، فانا تو کہاں، یبصرون وہ دیکھ سکیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی چھین لے تم دوڑتے رہو، دیکھ پاؤ گے؟ کوئی ہے جو روشنی دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ولو اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لمسخنہم ضرور مسخ کر دیں انہیں، یعنی مٹا دیں انہیں، مسخ کر دیں، علی مکانتہم ان کی جگہ پر، فما تو نہیں استطاعوا وہ طاقت رکھیں گے، مدین چلنے کی، میم دعاد یا سے چلنا اور گزرنا، ولا اور نہ ہی یرجعون وہ لوٹ سکیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے تو نہ تو وہ چل پائیں گے نہ وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ سکیں گے. تو اس لیے دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہی بار ملتی ہے، باڈی ایک ہی بار ملتی ہے، جتنا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہو اتنا فائدہ اس سے اٹھا لو، جتنا کام کر سکتے ہو کر لو. جب تک آپ کا دماغ اچھا ہے خوب کام کرو، جب تک آپ کی صحت دے رکھی ہے خوب کام کرو. کچھ نہیں پتا بڑھاپے میں کیا ہو جائے، کون سا باڈی پارٹ ہمارا نہ رہے اور ہم اس سے کام نہ کر پائیں. جب تک آپ کے پاس صحیح سلامت چیزیں ہیں خوب اللہ کے کام میں اسے لگا لو تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.